بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کی سب سے بڑی خبر، بلہ کھلاڑی کو واپس مل گیا۔ اور آج کا سب سے بڑا سوال، کیا کھلاڑی کو اس بلے سے بیٹنگ کا موقع بھی ملے گا؟ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اسے معطل کیا ہے اور پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کو بحال کیا ہے۔ اور جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل رہے گا۔ چھٹیاں ہیں، واپس چھٹی کے بعد جب ہوگی تو ڈویژنل بینچ بنے گا چیف جسٹس کے حکم پر، پھر دیکھا جائے گا۔ سوال پوچھا، استفسار کیا جناب جسٹس کامران حیات منتخیل صاحب نے، اور انہوں نے بہت اہم سوال یہ پوچھا کہ اگر مسلم لیگ نون سے شیر، پیپلز پارٹی سے تیر اور جے یو آئی فے سے کتاب واپس لے لی جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے آج کا سب سے اہم ایشو۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج خواجہ آصف، سابق وزیر دفاع پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما، نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں ٹکٹس کے حوالے سے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں سے شرکت کرنے کے بعد باہر نکلے تو صحافیوں سے مخاطب ہوئے۔ وہ اتفاق رائے سے، قومی اتفاق رائے سے حکومت سازی کی بات کر رہے ہیں، ہیجان انگیزی کی جو کیفیت ہے اس کا اعتراف کر رہے ہیں اور حل پیش کر رہے ہیں۔ اسی حل کو آگے جا کے جوڑیں بیرسٹر لطیف کھوسہ کی آج کی گفتگو جو انہوں نے آج دنیا ٹی وی کے سینئر کورسپونڈنٹ محمد اشفاق سے کی۔ انہوں نے کہا جی ہم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے ملک بھر سے چیلنج نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں تمام رہنما، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ تو کیا یہ قومی اتفاق رائے کی جانب ایک قدم ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے، یا علیحدہ علیحدہ اسٹیٹمنٹس ہیں؟ لیکن سر دست بلہ مل گیا جی۔ یہ بلہ واپس ملنے کے اوپر پی ٹی آئی تو بہت شاد ہیں، لیکن کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں جو اس فیصلے سے متفق نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ فیصلہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ایک سنگل بینچ معطل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے کر دیا، سنگل بینچ کا ہے یا ڈبل بینچ کا ہے، ان موشگافیوں میں تو وکیل حضرات پڑھیں گے یا جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے آپ کو اس کے خلاف اپیل کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن کرے یا کوئی سیاسی جماعت یا حکومت کرے، کیونکہ یا جو بھی چاہے، یعنی یہ اپیل ہوگی تب یہ غیر مؤثر ہوگا۔ اپیل نہیں ہوگی تو غیر مؤثر نہیں ہوگا، کیونکہ عدالت جب کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کا یعنی قانونی اور غیر قانونی ہونے کا فیصلہ کرنے کا اختیار رسپونڈنٹ کو حاصل نہیں ہے۔ مدعا علیہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ قانونی ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ عدالت ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ آبویسلی تو وہ اس پہ مشگافیاں ہو رہی ہیں کہ سنگل بینچ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈبل بینچ کو کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس کو نوٹس دینا چاہیے تھا۔ مطلب ایک جو بھی طرح طرح کی باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن بنیادی نقطہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ اب مسئلہ اس میں صرف یہ ہوگا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو اس کی جورسڈکشن کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کی متبادل دلیل کے طور پر لوگ حالیہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آر او اس کے حوالے سے، اس کی مثال بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے آیا یہ فیصلہ خیبر پختونخوا کی حد تک نافذ ہوگا؟ یعنی وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں اس پہ عمل کیا جائے گا اور وہاں بلہ بحال ہو گیا ہے، یا یہ پورے ملک پر نافذ ہوگا؟ تو جواب لینے کے لیے سعد رسول صاحب کو زحمت دیں۔ چلیے، ممتاز قانونی ماہر جناب سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ سعد صاحب، گفتگو آپ نے شامی صاحب کی سنی اور سوال بھی آپ کے سامنے ہے، یہ واضح کریں کہ آپ کے خیال میں یہ فیصلے کا اطلاق صرف کے پی کے کی حد تک ہے یا پورے ملک میں؟ بہت شکریہ جامی صاحب۔ میں اس میں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں شامی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری آئین کی جورسپروڈنس یہ ہے، یعنی کہ ہماری جو ماضی کی ججمنٹس ہیں، جو عدالت کے فیصلے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی وفاقی ادارہ ہو، یعنی کہ جس طرح فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے یا واپٹا ہے یا پیمرا ہے، اس طرح کے جو فیڈرل ادارے ہیں، ان کے خلاف جب بھی وہ کوئی فیصلہ پاس کریں تو وہ فیصلہ کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اور اگر فیصلے کو سسپینڈ کر دیا جائے
تو وہ صرف اس ٹیریٹری کی حد تک سسپینڈ نہیں ہوتا، کیونکہ فیڈرل باڈی ہے، اس نے ایک فیصلہ سارے پاکستان کے لیے جاری کیا تو کوئی ایک ہائی کورٹ بھی اس کو سسپینڈ کر سکتی. اسی پرسپیکٹو کے اندر ہم نے ماضی میں پیمرا کے فیصلے کبھی سندھ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیے، کبھی لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیے، کبھی اسلام آباد نے کر دیے. الیکشن کمیشن کو ڈائریکشنز ماضی میں کبھی لاہور ہائی کورٹ نے دی، وہ بھی پورے پاکستان کے لیے. ابھی آر اوز کے کیس میں بھی لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن سامنے ہے جس کا اطلاق جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے اندر دو وجوہات ہیں. سب سے پہلی تو یہ بات کہ الیکشن کمیشن ایک فیڈرل ادارہ ہے، اس کے تمام فیصلوں کے اوپر کوئی بھی ایک ہائی کورٹ اثر انداز ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہاں پہ ابھی کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہم سسپینڈ کر دیتے، اور کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سارے پاکستان کے لیے اپلیکیبل تھا تو اس کی سسپینشن بھی سارے پاکستان کے لیے اپلیکیبل ہوگی. اس کے اندر یہ نہیں تھا. صاحب یہ بتائیے پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جی اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ بڑا عام تکنیکی سوال اٹھا دیا آپ نے سر. میں جی اس کے اندر قانونی ایک چھوٹا سا پوائنٹ واضح کر دوں. شامی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. عدالت کے اندر یا ہماری جورسپروڈنس کے اندر، قانون کے اندر ایک کا کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں فورم آف کنوینئنس. یعنی کہ جب ایک سے زیادہ ہائی کورٹس کے پاس کسی چیز کی جورسڈکشن ہو تو سب سے کنوینئنٹ فورم کون سا ہونا چاہیے، سب سے متعلقہ سب سے ریلیونٹ فورم کون سا ہے. تو یہ آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے کل کو، یا پشاور ہائی کورٹ کے سامنے آج بھی کیا جا سکتا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے یا کسی بھی اور کی طرف سے کل کو جب نوٹس میں جائیں گے کہ آپ کنوینئنٹ فورم نہیں ہے، یہ تو سننا اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے. اور پشاور ہائی کورٹ کی یہ ثوابدید ہوگی ماضی کی ججمنٹس کے مطابق، یہ اس لسننگ کورٹ کی ثوابدید ہوگی کہ وہ کہے کہ ہاں میں واقعی کنوینئنٹ کورٹ نہیں ہوں، اس کو اسلام آباد لے جائیں، یا وہ کہے کہ نہیں میں اس کے اوپر فیصلہ کروں گی کیونکہ یہ فیڈرل اینٹی ہے. دونوں طرف کی جورسپروڈنس ایگزسٹ کرتی ہیں. قانون کہتا ہے کہ یہ متعلقہ جج کی ثوابدید ہے. اچھا آپ ایک ذرا دیکھیں، کیا یہ درخواستیں اگر دو ہائی کورٹس میں بیک زیر سماعت آ جائیں یا 3 ہائی کورٹس میں تو ان کے مختلف فیصلے بھی ہو سکتے؟ جی بالکل. اور میں اس کی اگزامپل دوں شامی صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ طلاق کس کا ہوگا اور دیگر لوگوں نے، میں جی گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ سوئی گیس کمپنیز نے اور کچھ ہماری الیکٹریسٹی کمپنیز نے یہ سرچارج لگانا شروع کر دیا، گیس کا بجلی کا سرچارج ٹیکس لگانا شروع کر دیا، تو یہ مختلف ہائی کورٹس کے اندر چیلنج ہوا. لاہور ہائی کورٹ نے مختلف فیصلہ کیا، سندھ ہائی کورٹ نے مختلف فیصلہ کیا، پشاور ہائی کورٹ نے سندھ کے ساتھ سے ملتا جلتا فیصلہ کیا. مختلف ہائی کورٹس نے مختلف فیصلے کیے. ریزلٹنٹلی وہ قانون سسپینڈڈ رہا اور اس کی اپیل سپریم کورٹ کے اندر فائل کی گئی. جب تک سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ نیچے سے ایک ہائی کورٹ سسپینڈ کر چکی تھی، وہ متعلقہ پروویژن سسپینڈڈ رہیں اور سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ کیا. یہاں پہ بھی اگر پشاور ہائی کورٹ کے علاوہ دیگر عدالتوں کے اندر لاہور میں، سندھ میں، اسلام آباد میں مزید مقدمات اسی بیسس پہ فائل ہوتے ہیں اور وہ مختلف فیصلہ کرتی ہیں. ابھی پشاور ہائی کورٹ نے حتمی فیصلہ نہیں کیا، ابھی تو صرف انٹرم سسپینڈ کیا ہے آرڈر. جی اگر پشاور ہائی کورٹ ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ نہیں بلے کے نشان کو غلط سلب کیا گیا ہے، اور کوئی اور ہائی کورٹ اسی طرح کے مقدمے میں اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کو صحیح سلب کیا گیا تھا، تو وہ میٹر سپریم کورٹ کے پاس رکھا جائے گا. لیکن کیونکہ ایک ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، اگر ایک ہائی کورٹ بھی سسپینڈ کر دے تو سپریم کورٹ کے فیصلے تک سسپینڈڈ رہا ہے. یہ ہماری ماضی کی ساتھ صاحب جب مشرقی اور مغربی پاکستان 2 صوبے ہوتے تھے، مثلا جماعت اسلامی کو بین کیا گیا فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں، تو مشرقی پاکستان ہائی کورٹ نے اس بین کے خلاف فیصلہ دیا، مغربی پاکستان ہائی کورٹ نے اس بین کے حق میں فیصلہ دیا. تو پھر مشرقی پاکستان میں جماعت بحال ہو گئی اور مغربی پاکستان میں وہ بین رہی، اور پھر سپریم کورٹ میں معاملہ گیا. جی میں جی گزارش کروں کہ آپ نے شامی صاحب بالکل درست فرمایا، اور لیکن کیونکہ یہ بات 1973 کے آئین سے پیچھے سے پرانی ہے، تو میں یہ گزارش صرف کر سکتا ہوں کہ یہ والی بات پہلے تو اس طرح کی ہائی کورٹ کی ڈیسیژن 73 سے پہلے کی اور بھی ملتی ہیں جب آپ وہ 1 یونٹ پروونس کے پیریڈ کی، لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے، آئین کے نیچے اب کا آرٹیکل 199 جس میں ریٹ فائل ہوتی ہے، اور اب کا آرٹیکل 184 جس کے اندر سپریم کورٹ کی اس مقدمات اپنی ریٹ جورسڈکشن میں سنتی ہے، ان کے نیچے جورسپروڈنس یہ ہے جو میں نے ابھی گزارش کی. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر بلوچستان ہائی کورٹ میں
درخواست دائر کر دی جائے اور وہاں سے کوئی حکم جاری ہو جائے تو وہ بھی فیڈرل ادارے جو ہیں ان پر نافذ ہو جائے گا، ان پر لازم ہوگا پورے ملک میں. جی بالکل ایسا ہی ہے جی، کہ کوئی بھی ہائی کورٹ، نہ صرف کہ کوئی مین ہائی کورٹ، میں آپ سے یہ بات کروں کہ اگر جو سندھ کی ہائی کورٹ حیدرآباد میں بیٹھتی ہے، جو بلوچستان کی ہائی اس میں کورٹ، ایک نقطہ اور بھی تو نا شامی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر لیٹ سے سندھ ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی یہ قلعدم دینا درست تھا، پشاور ہائی کورٹ نے کہا درست نہیں ہے، تو پھر طلاق پورے ملک پہ کس کے فیصلے کا ہوگا؟ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا یا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا؟ جی میں نے جس طرح جامی صاحب گزارش کی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال تو تب اٹھے گا جب دونوں ہائی کورٹس اپنا حتمی فیصلہ کریں گی. ایک کہے گی کہ درست نہیں تھا، ایک کہے گی کہ درست ہے. وہ پھر معلق رہے گا معاملہ، نتیجے پہ نہیں پہنچے. جی معلق رہے گا پھر معاملہ، ابھی تو ایسی صورت نہیں ہے. تو اس سچویشن کے اندر جی جو ماضی کی پریکٹسز رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ گیس سیس چارج کی ابھی اگزامپل دی، ماضی کی پریکٹس یہ رہی ہے کہ وہ قانون یا وہ انسٹرومنٹ یا وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن اگر ایک ہائی کورٹ بھی اس کو کالعدم قرار دے دے یا سسپینڈ کر دے تو وہ سسپینڈڈ رہتا ہے جب تک سپریم کورٹ بحال نہیں کرتا. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن بڑی محدود ہو جائے گی. جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن تو ضرور محدود ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ ہر فیڈرل باڈی کے خلاف ریٹ ایشو کر سکتی ہے. یہی تو میں نے کہا نا، جب وہ لاہور میں بھی جاری ہو سکتی ہے، کراچی میں بھی اور پشاور میں بھی، تو پھر بعض اوقات تو ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، میں اس کا منطق لوگ رجوع ہی نہیں کریں گے منطق سمجھا سکوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. جی فرمائیے. میں اگر اس میں ایک جملے میں منطق اس کی بتا سکوں، اس کی منطق یہ ہے کہ جو وفاقی ادارہ ہے، جیسے کہ کے پی کے اندر کہیں پہ کسی دور دراز ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہو جس کو کہ امپیکٹ کیا ہو وفاقی ادارے کے ایک فیصلے نے، تو ضروری نہیں کہ وہ وہاں سے اٹھے اور 4-5 بسیں بدلے اور 8 گھنٹے کے فیصلے کے بعد اسلام آباد آ کے اس فیصلے کو چیلنج کرے. وہ اپنی کنوینئنٹ ترین کورٹ میں یعنی پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا. اسی طرح اگر کوئی بلوچستان کا بندہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے جس کو خلش ہے، تو وہ ٹوٹل اسلام آباد آ کے ٹریول نہیں کرے گا، وہ صرف کوئٹہ چلا جائے گا اور وہاں پہ جا کے اب آپ مطلب یہ ہے اس فیصلے کے بعد بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل چکا ہے اور اس کو بیلٹ پیپر پر چھاپنا ہوگا اور اس کے کینڈیڈیٹس کو یہ چوائس بھی دینی ہوگی. میرے ناقص سے فہم کے مطابق الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس نے بلے کا نشان لیا تھا، کیونکہ وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، اس وجہ سے بلے کے نشان بحال ہو چکا ہے جب تک کوئی اور عدالت اس کو. اور بیرسٹر گوہر جو ہے، گوہر علی، وہ چیئرمین بھی بحال ہو چکے ہیں. جی میں جو سسپینشن ہے کیونکہ وہ پورے آرڈر کی ہوئی ہے، تو اگر اسی آرڈر کے تھرو وہ ریموو ہوئے تو بالکل باہر ہو چکے ہیں، کیونکہ عدالت نے الیکشن کمیشن کا، میرے فہم کے مطابق عدالت نے الیکشن کمیشن کا آرڈر سسپینڈ کیا ہے. اس آرڈر میں جو بھی ڈائریکشن ساری چیزیں سسپینڈ ہو گئی. اچھا آپ ایک مجھے بتائیے، ویسے آپ کا اپنی فہم کیا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو کسی پارٹی کے الیکشن کا جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہے؟ دیکھیے شامی صاحب، دو مختلف چیزیں کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا اس کو جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہے؟ تو میرا بہت سے لوگوں سے اس میں اختلاف ہے، اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لینے کا اختیار حاصل ہے. حالانکہ آج کی جو رولنگز تھیں، جو ریمارکس تھے، اس میں کہا گیا کہ ان کے پاس شاید اختیار نہیں. وہ تو نہیں. جی میں علی ظفر صاحب کا آرگومنٹ یہ تھا نا. اگر میری بات میں ایک گزارش میں پوری کر سکوں کہ جو بات مجھے بھی اس پشاور ہائی کورٹ کی سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جہاں پہ آپ انڈو الیکشن اس طرح کر رہے ہوں کہ آپ پارٹی کو ڈس انفرینچائز کر دیں، یعنی پارٹی کو کنٹیسٹ کرنے کی اس کی حیثیت ختم کر دیں. تو آپ جانتے ہی ہیں آئین کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ پارٹی، اور الیکشن ایکٹ کے اندر بھی لکھا ہے کہ پارٹی کو کسی کو اگر آپ نے ختم کرنا ہو یا اس کے خلاف کوئی اس طرح کی کاروائی کرنی ہو جہاں پہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی، تو اس کا ایک ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ کو ایک اور پروویژن کے نیچے. تو میں اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کسی کے انٹرنل الیکشن چیک کرنے کا کسی پارٹی کا، لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اس کو چیک کر کے کہے کہ اب یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے، کوئی جرمانہ کر سکتا ہے. اگر پارٹی ختم کرنی ہے تو کسی عدالت میں رجوع کرنا پڑے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الیکشن جو ہے وہ اس کا جائزہ لے الیکشن کمیشن، تو پھر وہ دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے سکتا ہے.
जी यानी शायद पार्टी को जुर्माना भी साबित कलअदम कर सकता हूँ। पार्टी को कलअदम नहीं कर कमर दिलशाह साहब भी सकता, तशरीफ ले आए इलेक्शन हैं। को कलअदम कर सकता है, ये कहेंगे आप? जी मेरी फहम के मुताबिक जहां पे मैक्सिमम पेनल्टी देनी हो, एक और जगह पे भी आइन में लिखा, एक इलेक्शन के कानून में लिखा हुआ है कि जहां पे पार्टी को आपने डी नोटिफाई करना हो तो मैटर गवर्नमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक जाता चलिए है। आप मेरे अब साथ एक क्योंकि मिनट। कमर दिलशाह साहब एक भी आ बड़ा- गए हैं, एक छोटा सा सवाल आपके लिए, इससे आप रुकता रह तो नहीं गया? देखिए, हमारी एक जिद्दोजहद थी कि हुकूमत जो थी वो डिक्लेरेशन मनसूख कर दिया करती थी अखबारात के, तो फिर हम ये कहते थे, हमारा ये मुतालबा होता था कि अगर कोई वायलेशन है तो वो एडिटर के खिलाफ या पब्लिशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। आप अखबार को बंद नहीं कर सकते, डिक्लेरेशन मनसूख नहीं कर सकते। तो उसका इतलाक फिर यहाँ भी होना तो चाहिए, यानी वायलेशन जो है, उस मंतक का इतलाक नहीं, फिर यहाँ भी होना अगर चाहिए। इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए हाँ। तो आप कहें कि दोबारा इलेक्शन करा लें, हाँ। या ये वायलेशन हुई है इसको आप ठीक कर लें, वक्त या उसको आपको कोई जुर्माना कर दें। उस वक्त तक आपका इलेक्शन दुरुस्त तस्लीम नहीं ये किया। नहीं कह सकते आप कि पार्टी खत्म कर दें। ये तो मंतक यहाँ उसका इतलाक हो गया ना, आपने खुद ये दलील दे ये दी। बड़ी एक अहम अच्छा जी, शाह साहब, इससे पहले का शुक्रिया अदा करें क्योंकि कमर दिलशाह साहब भी आ गए, उनकी भी एक राय है इस मौजू पर। मुख्तसर ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने इब्तदाई में अर्ज़ किया कि बल्ला तो खिलाड़ी को वापस मिल गया, क्या खिलाड़ी को उस बल्ले से बैटिंग का मौका भी मिलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए ये थोड़ा सा डाइसी मैटर है इस वजह से क्योंकि अदालत ने भी हतमी फैसला नहीं किया। चलिए, अगर अदालत मुकदमा सुन के इस नतीजे पे पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दुरुस्त किया था किसी वजह से, अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है या अदालत उसके खिलाफ फैसला दे देती है और अपील में सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि वापस इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहे और बल्ला टिकट पे मौजूद ना हो। लेकिन किसी सुपीरियर अदालत के फैसले की एब्सेंस में इस वक्त तक की सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साद रसूल साहब। बात यह है, बहुत शुक्रिया। कप्तान नहीं खेल सकेगा, खिलाड़ी तो खेल सकेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं आप ये तो नहीं कह सकते ना। अच्छा जी, कुंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे जुड़ा हुआ मौजू साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आप रहे, मैं तो वो तारुफ कराऊंगा जिस वजह से हम आपको साबिक भाई मौजूदा वजीर कानून है। हाँ, वो भी है हमारे और निगरान वजीर कानून नहीं, है। मैंने तो उनकी जो वो सिलसिला था कनेक्शन का, वो तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसे कमर साहब, आप पता नहीं हुकूमत की निगरानी कर रहे हैं या कानून की निगरानी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को कालादम करार दे सकता है इस बुनियाद पर कि आपका इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ? वो तो है ही नहीं। कुंवर दिलशाह साहब, तो इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि आपने फैसला सही मायनों में उसको पढ़े पेशावर हाई कोर्ट का, उन्होंने तो पंडोरा बॉक्स खोल दिया। तो उन्होंने ये कहा जी बाकी सियासी जमातों का भी जो है वो भी आप उनको भी चेक करें। आप अगर डिवीजन बेंच में जाता है और डिवीजन बेंच ये कहता है जी बाकी सियासी पार्टी को भी रिकॉर्ड पेश करें, तो फिर पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो फिर आपकी ये तो बहुत बड़ा एक सियासी इंतखाबी बुरहान पैदा हो जाएगा अगर उन्हें तमाम सियासी पार्टी को रिकॉर्ड तलब कर अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, अगर ना हुआ, अहम बात यह है वो ये कह रहे हैं कि 174 जमातें जो हैं, 75 एक तो नहीं 174 पीटीआई को निकाल के, अच्छा 174 जमातों को जिस सुराख में से गुजारा है उसी में से पीटीआई बेचारी को गुजार दीजिए। 175 में 15-16 जमातें हैं जो पार्लिमानी जमातें हैं, बाकी तो सब कागजी कार्रवाई कागजी पार्टी है ना। असल तो 15-16 ही है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट नहीं सर, वो तो कहानी और है ना। वो तो बाकी तो वैसे शौकिया फनकार हैं। कंवर साहब, वो तो इलेक्शन के मौके पर कई जमातें जिंदा हो जाती हैं। मैं तो उनके बैनर देख रहा हूँ, उनके बोर्ड देख रहा हूँ, जिनको मैंने कहीं गली में मोहल्ले में नहीं देखा। वो बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए तो उन्होंने। शामी साहब, अगर उनका सीजन लग रहा है तो लगने दें, उन्होंने क्या कर लेना तो है? फिर सीजन अच्छा, तो आपके ख्याल में ये जो फैसला है आज, ये पूरे मुल्क पे नाफिज होगा फौरन? मैं तो आपकी बात सुन के मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि जनाब तहरीक इंसाफ को अगर ये बैत का इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो फिर तो जनाब तहरीक इंसाफ को आइंदा सेनेट के इलेक्शन में नुमाइंदगी खत्म, और 200 सीटें जो है मखसूस नशिस्तें माइनॉरिटी की शामिल करके सब करके कौमी असम्बली की शामिल करके, तो 200 सीटों में से इनको कोटा नहीं मिल वो रहा भी था। खत्म, औरतों की तो सीटें बहुत भी बड़ा खत्म, नुकसान हो रहा था इनको पीटीआई को, जो पेशावर हाई कोर्ट ने बचा लिया इनको। ख्वातीन की नशिस्तें भी खत्म। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन रोक दी थी ना। तो कि फिर तो पार्टी ने- देखिए ना,
کہ آیا یہ جو الیکشن وہ ایکٹ سینٹ کے ہے الیکشن ان کے ہاتھ سے گئے تھے، نہیں مگر جج صاحب تو 52 سیٹوں میں 15 مل جانی تھی، وہ بھی ہاتھ سے جاتے، قمر لیکن صاحب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اب یہ ڈویژن بینچ میں جائے گا۔ ایک وہ سوال ہے ڈویژن سر، بینچ جب شامی صاحب بھی کچھ قمر پوچھ رہے ہیں۔ صاحب کیونکہ آپ ماشاءاللہ الیکشن لاز کا انسائکلوپیڈیا ہیں، جب ہائی کورٹ یہ سوال کر رہا تھا فاضل جج جو تھے کہ بھائی آپ کون سا آرٹیکل ہے قانون کا جس کے تحت پارٹی کو ختم کرنے کا اختیار ہے، تو اس کا جواب تو نہیں دے پائے سرکاری وکیل۔ نہیں پارٹی ختم نہیں کی، نہیں، وہ سوال تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کس قانون کے تحت کالعدم قرار دیے ہیں، پرسائسلی سوال یہ تھا۔ سیکشن 215 کے تحت، 215 209 کے تحت اور رول 168 کے تحت نہیں آیا یہ جواب دینا چاہیے تھا۔ الیکشن کالعدم ہونے سے پارٹی کالعدم ہو گئی پارٹی ختم نہیں ہوئی، تو پھر پارٹی برقرار ہے، جب آپ نے سمبل لے لیا، سمبل اور رجسٹریشن ختم ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے، سمبل لے لیا تو پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ گیا، نہیں وہ عملاً اسے ختم کر دیا۔ نہیں پارٹی برقرار ہے، لیکن آپ یہ سمبل نہیں کہیں ملا۔ کہ الیکشن دوبارہ کرا لیں 20 دن کے اندر 30 دن کے اندر، وہ ٹائم شامی صاحب ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، سب بڑی اہم بات ہاں، ہے۔ وقت کی قلت سر۔ قمر صاحب آپ ایک بات یہ بھی دیکھیں کیا کہ کم و بیش 2 مہینے معاملہ یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ رکھا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، آن ریکارڈ ہے۔ اب وہ جو وقت ضائع ہوا وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ وہ چاہیے تھا سعید علی ظفر صاحب کو یہ پوائنٹ پشاور ہائی کورٹ میں پیش کرتے ہیں، وہ مگر میں آپ کی خدمت میں تو پیش کر رہا ہوں بڑی نا، اہم بات کہی ہے آپ نے، آپ کی عدالت میں تو پیش کر رہا ہوں میں۔ وہ کہہ رہے ہیں اہم بات۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس معاملے میں اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، کوئی پٹیشن کر سکتا ہے یا اس کی گنجائش ختم ہے؟ نہیں الیکشن کمیشن پارٹی نہیں بنتا، میں کوئی اور کہہ رہا ہوں، کوئی درخواست گزار کوئی دو درخواست گزار ہیں جو افیکٹڈ ہیں، جن کو حصہ نہیں لینے دیا انتخاب میں، وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے خلاف کون اپیل کر سکتا ہے اس حکم کے خلاف؟ ہاں وہ جا سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ کون؟ الیکشن کمیشن؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پارٹی جو بننے شخص کی۔ اس سے متاثر ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ نہ جائیں تو پھر فائنل ہے فیصلہ۔ فائنل ہو گیا پھر تو غیر ہے، لیکن وہاں بھی اگر وہ جائیں گے تو ہماری سپریم کورٹ پاکستان میں بھی بڑے بڑے دانشور جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑے اہم فیصلے کرنے کے مجاز ہیں، لیکن بہرحال پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ پہنچا اور ان کو انتخابی نشان مل گیا، کاغذات نامزدگی میں آج اور اس کا اطلاق پورے ملک پر ہے۔ ہاں جی پورے ملک بہت فائدہ پہنچ گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دیکھیں نا اب یہ اگر قمر دلشاد صاحب اور سعد رسول صاحب میں اتفاقی رائے ہے، نہیں اتفاق رہا کہ عملی بات ایسی ہے، اس میں کیا ہے؟ پورے ملک میں نافذ اس العمل میں تو ہوگا اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بھائی کیونکہ دیکھیے جب یہ سوال انہوں نے اٹھایا جج صاحب نے کہ اگر نون لیگ سے شیر، پی ٹی آئی سے بلہ، یہ پی ٹی آئی کا ذکر نہیں تھا، پیپلز پارٹی سے تیر اور جے یو ایف اے سے کتاب چھین لی جائے واپس، تو کیسا ہو؟ یہ چھینی گئی ہے نا ماضی میں، لیکن دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انتخاب کسی پارٹی کا کالعدم قرار دے دیا تو پارٹی کو ختم کر دیا نا عملاً آپ نے۔ ایک حساب سے تو ختم کرے، چاہے وہ پیپر پہ ایگزسٹ اور کرے۔ پارٹی کو ختم کرنے کا طریقہ وہ ہے جو سپریم کورٹ میں آپ ریفرنس دائر کریں گے، اس طرح سے آپ وایا بٹھنڈا پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ وہ جو سائفر کیس میں صورتحال بنی، وہ آج بلے کی واپسی، ان دونوں کو ملائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بلے بلے ہو گئی۔ بلے بلے ہوگی نا؟ تو اس کے بعد اب جو تیسری بات ہو رہی ہے وہ خواجہ آصف کر رہے ہیں قومی اتفاقی رائے کی، پہلی بات اور یہ ہے بیرسٹر لطیف کھوسا ایک اور بات کر رہے ہیں میں کہ تو ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہے، میں کرتا ہوں اس پہ، آپ پہلے بات پوری کر لیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایمل ولی خان جو ہے نا، ہاں جی، وہ بڑے برس رہے تھے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ، اور بہت ہی ایک نامناسب سی دھمکی آمیز گفتگو کر رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، ایمل ولی خان جو ہیں وہ تو خان عبد الولی خان کے پوتے ہیں، جی پولیٹیکل ان کی لیگیسی ہے۔ خان عبد الغفار خان کے پڑ پوتے ہیں، ہاں، تو ان کی روایت تو یہ نہیں ہے، یہ زبان جو بول رہے تھے ان کی زبان تو نہیں تھی، تو یہ تو کچھ کالی زبان لگتی ہے مجھے، یا سلیٹی زبان۔ شامی ایمل ولی خان صاحب ذرا سنبھالے اپنے آپ، یہ شامی صاحب کا مشورہ ہے، اس کو جوانی کو نظر نہ لگ جائے۔ جوانی کو نظر نہ لگے۔ بہرحال یہ جو میں نے خواجہ صاحب کے بیان کی بات کی اور لطیف کھوسا کی، اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا قومی اتفاق کی رائے ممکن ہے، ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात करते थे कि बल्ला मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शादा है। दूसरा जो पहलू सियासी मंजरनामे का, उसका जिक्र मैंने इब्तदाई में किया था, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, उसका एक जवाब भी है जो बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब ने किसी और मौजू पर दिया, लेकिन उन दोनों को मिलाना मेरी मजबूरी है सहाफ़ती कि एक मंजरनामा बनता है जिसमें कौमी मुफाहमत की कुछ हल्की सी शक्ल दिखाई देती है, गो कि अभी दीवाने का ख्वाब ही लग रहा है। देखिए ख्वाजा साहब फरमा क्या रहे थे। ख्वाजा साहब हमेशा एक दिलचस्प बात और नई बात करते हैं। आज हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मोहम्मद इशफाक, वो गुफ्तगू कर रहे थे लतीफ़ खोसा साहब से जो चंद रोज़ पहले PTI के हुए, तो उनसे भी एक सवाल हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। देखिए वो क्या कह रहे थे। नवाज शरीफ साहब के भी हल्का N 130 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हुई है, उस पर क्या कहें? देखिए हम किसी के चैलेंज नहीं करेंगे, इमरान नून लिख के नहीं चैलेंज करेंगे? नहीं किसी का भी नहीं चैलेंज करेंगे। ओ भाई ये अवाम का इस्तेहकाक है, आप किसी को टेक्निकल नॉकआउट करना की बजाय आप फेस करें। ये अवाम को तो फेस कर नहीं सकते हैं, करना चाहते भी नहीं है। हमारी तरफ से भले लड़ें, 100 दफ़ा लड़ें। अब ये मैंने सर ये बयान पहले बयान पे बाद में आता हूँ। लतीफ़ खोसा साहब का बयान की एक अहमियत इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, चाहे वो इमरान खान साहब हों या दीगर हों, वो कई बरसों से कहते थे कि ये नाअहल लोग हैं, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और इन्हीं के नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर साल साल वो एतराज़ भी दायर उनकी जानब से होते रहे। तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट नहीं है PTI की सियासत में कि हम चैलेंज नहीं करेंगे। इमरान खान के जो कागजात हैं उन पर इफ्तिखार चौधरी साहब ने नहीं एतराज़ किया था जी, दरख्वास्त भी दी थी, क्या हुआ ना। देखिए वो जो ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी माकूल बात कर रहे हैं। नहीं ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। और देखें नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनके कागजात नामजदगी मरियम बीबी ने ट्वीट किया था कि मंजूर हो गए। अब ये आप कह सकते हैं कि उस पर किसी को एतराज़ नहीं वो हुआ, हतमी फहरिस्त 30 को जारी हुई, फिर पता चलेगा ना किसी ने एतराज़ नहीं किया। एतराज़ ये ज़्यादा दुरुस्त है। ठीक है ना। अब खोसा साहब कह रहे हैं कि हम एतराज़ नहीं करेंगे, और जो PTI के लोग हैं उसमें तो जो इमरान खान है ना, बुनियादी तौर पर इमरान खान तो क्योंकि नाअहल करार दिए जा चुके हैं, वहाँ तो एतराज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। जब तक अदालत जो है उस फैसले को मुअत्तल नहीं करती या कलअदम नहीं करती, उस वक्त तक तो वो फैसला रहेगा। बहरहाल ये एक इसकी वजूहात जो भी हों, ये इत्तफाकन ये बातें मुंह से निकल गई हों या इरादतन निकली हों, या दानिस्ता हो या पॉलिसी चेंज हो, या नादानिस्ता हो, या ऐसे तकल्लुफन कही गई हों, या बिल्कुल पॉलिसी चेंज हो, जो कुछ भी है इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। नहीं ये बात तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इन दोनों के अंदर ऐसी राय रखने वाले एक से ज़ायद सीनियर लोग मौजूद हैं जो माजी करीब में जो कुछ सियासी तौर पर हो रहा है उसके खिलाफ यही राय रखते थे, इंटरनल मीटिंग्स में भी और मुज़ाकराती सेशंस में भी। माजी में मुख्तलिफ, जब नवाज़ुल्लाह खान कहते थे कि एक वक्त आएगा कि मेरे एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो बैठी होंगी और एक तरफ नवाज शरीफ बैठे होंगे, तो हमें उस पर हंसी आती थी फिर कि ये कैसे मुमकिन होगा, फिर लेकिन हुआ और ये दोनों इकट्ठे हुए। और इसी तरीके से इमरान खान भी, जो बहाली अदलिया की तहरीक थी वो सबके साथ थे, उसमें वो इमरान खान और बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ सब इकट्ठे थे और एक दूसरे से मशवरे कर रहे थे, टेलीफोन कर रहे थे, एक दूसरे को मिल रहे थे। तो और फिर उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल मार्शल्लाह आया, इलेक्शन मुलतवी हो गए, तो उसके बाद जो एक MRD बनी, उस MRD में मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें पीपल्स पार्टी और जमीयतुल उलमा इस्लाम इकट्ठे हो गए। तो ये देखिए हमारी रवायत ये है कि सियासी जमातें गैर जमहूरी इक़दामात के ख़िलाफ़ इकट्ठी होती हैं। ये इस वक्त जो PTI के उसके मुखालफों के दरमियान जो इस्लाम की और कुफ्र की जंग छिड़ी है, ये एक बहुत ही अफसोसनाक, लेकिन सर ये भी तो और इसको समेटना चाहिए। वो समेटना तो चाहिए, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि ये जो सिलसिला जिसकी लतीफ़ खोसा बात कर रहे थे, ये तो फवाद चौधरी साहब ने भी डायलॉग इंगेज करने की कोशिश की थी। ये तो PTI के अंदर ऐसी आवाज़ें थी जो चाहती थी कि कंसिस्टेंट नहीं रहे। कंसिस्टेंसी इसलिए रही कि क़यादत उस वक्त किसी और मिजाज में थी। दुरुस्त है। अब अगर क़यादत को शायद कुछ समझ आई हो तो अच्छी बात है, चाहे यूटर्न कह लें। मेरी गुजारिश ये है, PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमीयतुल उलमा इस्लाम हो
पीपल्स पार्टी हो, ये सब हमारा हिस्सा है। वो बात तो ठीक है आपकी उसूली तौर पर, लेकिन ये जो बात थी इसका बैकग्राउंड एक ये भी है ना कि माज़ी करीम में पिछले महीने 2 से बिलखुसूस दुरुस्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये राग अलाप रहे हैं, वो बार बार बात कर रहे हैं मिल बैठने की, मिल बैठना सियासी आहमांगी चाहिए, की, एक दूसरे के वजूद को मुल्क कबूल शहरी, करने की। एक मुल्क के शहरी हैं यार, एक मुल्क है हमारा मरना जीना एक है, और हमारा मुस्तकबिल एक है, हमारा माजी एक है। ऐसे कैसे हम इस तरह जिंदा रह सकते हैं? ये कबायली जंगें लड़कर, अगर जितना भी जल्द इस पर गौर कर लें और इलेक्शन लड़ें, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिसको पिया चाहे वही सुहागन हो जाए। तो पिया से मुराद अवाम अवाम ये वाजे कर दें, वो पिया नहीं जो ये आपके मन में बड़ी मुगालता हो जाता है ना सर यहाँ पे। पिया वही है, अच्छा, अवाम जिन्हें कहते हैं। अवाम हाँ जी। वोट देने वाले। अच्छा, अब ख्वाजा साहब के बयान की बात करें, ये इंतहाई तल्ख जुमले एक दूसरे के बारे में कहे जाते थे। नून लीग की क़यादत तो बिलखुसूस पीटीआई के बारे में उनके हक़ में जो फैसला था उस पर भी सरापा एहतजाज होती है, तनकीद करती है, शर्म होती है या होती है। हाँ जी, सब कुछ होता है। लेकिन आज अगर वो ख्वाजा कौमी साहब ने फिक्र बोले मशहूर थे ज़माना उनका, जब पीटीआई वापस गई थी असेंबली में, अब अगर वो नेशनल कंसेंसस की बात कर बड़ी रहे हैं अच्छी बात है। तो ये भी तो एक पॉलिसी शिफ्ट और यू टर्न नहीं है? वो भी एक बड़े बाप के बेटे हैं, ख्वाजा सफदर के, और एक बड़े मुस्लिम लीग की रहनुमा थे। तो और ये भी अब तो उनके भी बाल सफ़ेद हो गए, कोई ये तो लड़के एक वाले अरसे तो से नहीं रहे ख्वाजा साहब। नहीं, आपके जब दौर में होंगे ना लड़के, हमने तो उन्हें बुजुर्ग ही देखे नहीं, हैं। आपको लड़के वाले तो नहीं है, बुजुर्ग हैं आप। अब हमारे तो यानी हम उम्र है ना, आपके तो बुजुर्ग हुए, तो हमारे भी मतलब बुजुर्ग ही कहेंगे ना उनको। बुजुर्ग सियासी रहनुमा। हाँ, बुजुर्ग सियासी रहनुमा। देखें ना, एक तो उन्होंने जो बात कही, पहली बात तो 2/3 अक्सरियत की कहते हैं मैं बात नहीं कर रहा, वाज़ेह अक्सरियत अलबत्ता हम ले जाएंगे। एक तो ये तब्दीली आई, वरना तो उनका ख्वाब ख्याल ये था कि शायद 2/3 अक्सरियत के लिए बेताब है भाई। देखिए, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि नेशनल कंसेंसस होना पहली चाहिए। बात तो मेरा सवाल एक ले लेना, और टाइम है, मैं इस मौजू को समेट लूँ, दिलचस्पी का है। ये नेशनल कंसेंसस का वाकई इम्कान रोशन हो रहा है या ये सिर्फ ज़ाती आरा आपको मालूम होती हैं? भाई अगर आपकी ख्वाहिश तो है, मेरी भी ख्वाहिश है, है, हाँ, मेरी लेकिन दुआ इम्कान भी है, नजर आ रहा है आपको? मेरी आरज़ू भी है। इंडिया में इलेक्शन हुआ, मोदी साहब के और राहुल साहब जो थे, उन्होंने एक दूसरे के खूब लत्ते लिए। बिल्कुल, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से बाद पहले में भी लेते रहते हैं, अब भी ले रहे हैं। जब इलेक्शन हुआ और मोदी साहब जहाँ हलफ उठाने बैठे ओथ टेकिंग में, राहुल साहब मौजूद थे वहाँ। देखिए, तो इसमें बल्कि मोदी साहब ने तो नवाज शरीफ साहब को भी मददू किया। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब गए मोदी के उसमें ओथ टेकिंग में, अच्छी बात की। बात यह है कि ये हमने ये क्या तमाचे बना दिए हैं, ये तमाशे ख़त्म होने चाहिए। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते एक मुल्क के शहरी के तौर पर। मुल्क हम सबका है, इसकी हिफाजत करें, इसके साथ जुड़े, इसका आइन जो है उसके मुताबिक काम चलाएं। लेकिन आप नहीं समझते कि ये इंडिविजुअल पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से ये स्टेटमेंट्स खुशाइंद और अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन ये हकीकी तौर पर तब मुमकिन होगा जब टॉप लीडरशिप जैसे नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब या इमरान खान साहब या अभी जो चेयरमैन होंगे इस फैसले के बाद, उनकी जानिब से अगर ये बात हो तो फिर अमली तौर पर मुमकिन होगा। अच्छा, बारिश के कतरे हैं ना, पहले कतरे हैं, हो सकता है दो आगे मजीद कतरे बरसे। मुमकिन है आपकी नज़र? चलिए, आपने असलम घुमन साहब का जिक्र किया था, पीटीआई के रहनुमा, उनसे हम रब्ता करने की कोशिश, जैसे आते हैं उनकी बात भी सुने थे। असलम घुमन साहब, वो नारोवाल से कैंडिडेट है। आप टेलीफोन मारा था, भाई हमारे क्या वो जो रिटर्निंग अफसर जो हैं वही दस्तयाब नहीं हो रहे। क्यों? आज स्क्रूटनी होनी थी और बैठे हुए थे उनके बंदे, उनके वकील, और वो उनको नहीं, अभी तो वक्त है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्र करें, हाथ आ जाएंगे। अब ये है कि देखिए, एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद उनकी जो बेटी थी उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि उनके खिलाफ कोई और मुकदमा तो है नहीं, इसलिए वो रहा हो जाएंगे और पार्टी की लीड करेंगे, पार्टी को लीड करेंगे कैंपेन। और उनको जनाब अब 15 दिन के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा ऑर्डिनेंस SHO की रिपोर्ट जो थी CPO के लिए, उसमें 45 रोज़ा नज़रबंदी की तजवीज़ थी। हाँ जी, और उसके नहीं, तजवीज़ थी, लेकिन अब 15 रोज़ के लिए नज़रबंद किया जाता है। तो ये वजह बताइए। ये CPO रावलपिंडी की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी साहब को 3 MPO के ऑर्डर जारी किए हैं। इंतहाई अफसोसनाक है ये निगरान हुकूमत जो है इस पर गौर करे।
یہ کیسے نگران حکومت کے زیر اثر ہے نا سارے، یہ جو افسر ہیں ان کے نیچے کام کر رہے ہیں نا. تو انوار اللہ کاکڑ صاحب یہ کیا آپ نگرانی کر رہے ہیں آج؟ اور ان کو تو بلکہ آئی جی وہاں کے اسلام آباد کے اور ڈپٹی کمشنر ان کو تو انہوں نے کہا رخصت کریں. تو آج وہ پہنچ گئے جناب وہ بھی سیکرٹری صاحب، وہ بھی اس کو ریویو کر لیں. وہ بھی پھنسا ہوا ہے، وہ بھی پھڈا ہے. نہیں اور کہا الیکشن کمیشن ریویو کر لے. انہوں نے کہا وہ تو ریویو بعد میں کریں گے، پہلے وہ حکم تو مانے نا. ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کر رہے حکم ماننے کی. نہیں وہ ماننا پڑے گا ان کو، دیکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پھڈا ہے وہ بھی، ماننا پڑے گا. احد چیمہ صاحب رخصت ہوئے. جب الیکشن کمیشن نے ان پر اعتراض کیا تھا نا، میرا خیال ان کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اصولی بات تو یہی تھی. اور وزیر اعظم کو بھی چاہیے تھا کہ لیتے ہی نا، ان کو بلا کے ان سے کہتے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. ختم بھی یہ کہنے کی ضرورت. سمری موو کی ہے، صدر کے پاس گئی ہے، سبکدوش کیا جا رہا ہے. یہ کیا بونڈا پن ہے؟ یعنی یہ کوئی اس طریقے سے کاروبار ریاست چلتا ہے، کاروبار مملکت چلتا ہے؟ تو آپ اس کو بلا کے آرام سے کہہ دیجیے وہ خود استعفیٰ دے دیں. اور اب یہ جو ہمارے آئی جی ہیں پولیس کے اسلام آباد کے، بڑے اچھے آدمی، مجھے اچھے لگتے ہیں بڑے. ہارورڈ بیٹ یہ آپ دیکھیں گے مل جل کے گھل مل کے رہتے ہیں عوام میں. اور ڈپٹی بھائی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ رخصت کریں، سبکدوش کریں. تو کوئی بات نہیں، سبکدوش کر دیں، ٹرانسفر کر کے کہیں اور لگا دیں. چلیے حکم تو ماننا پڑے گا. بہرحال وہ اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ کریش ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ دو چار موضوع رہ گئے، وقت کم ہے. اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ آج تنزلی ہوئی ہے، 2500 پوائنٹ سے زائد گری ہے. اور یہ اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں، ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ فال ہے اسٹاک مارکیٹ میں. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، ان پہ غور کل کے پروگرام میں کر لیں گے. ہم نے کراچی سے حماد صاحب کو بھی زحمت دی تھی، لیکن کل تک اٹھا رکھتے ہیں. اب آپ ایک بات نے بات کرنی تھی آج تاثیر. بات یہ ایک تو ہمارے بڑے پیارے دوست تھے، بڑے سینئر جرنلسٹ اور پی ایف یو جے کے لیڈر تاثیر مصطفیٰ. جی ہاں، بہت بھلے آدمی، بڑے درویش اور بڑے پرمغز گفتگو کرنے والے، لکھنے والے، بڑا اجلا کردار تھا. تاثیر مصطفیٰ نام بھی کیا خوبصورت. رخصت ہوئے، اسم بامسمہ تھے، جیسا نام تھا ویسا کام تھا. دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ ہمارا جو پروگرام نقطہ نظر ہے، اس کو پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے پروڈیوسر حسیب داؤد. ان کے والد فوت ہو گئے، ان کے والد بھی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے، ان کو بھی صبر دے. ابھی تو ان کی شادی ہوئی تھی ایک دن پہلے، اور اس کے بعد ان کے والد رخصت ہو گئے. اور دیکھیے آج ہے برسی کس کی؟ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کی. جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے، اور 1970 کی جو اسمبلی تھی اس میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر تھے. پھر قومی اتحاد بنا تو اس کے سیکرٹری جنرل تھے. اور انہوں نے 1973 کا دستور بنانے میں بڑا ایک بنیادی کردار ادا کیا. اس میں بڑی ان کی خدمات ہیں. اور ایسا اکاؤنٹنٹ تھے. اور بات یہ ہے کہ ایسی نپی تلی بات کہتے تھے، اختصار کے ساتھ، انتہائی سادہ. اور جسارت جو تھا وہ بار بار بند ہوتا تھا، اس کا ڈکلریشن منسوخ ہوتا تھا بھٹو کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں. تو کسی نے ان سے پوچھا یہ جسارت کب نکلے گا؟ کہا یہ بھٹو اور جسارت کٹھے نکلیں گے. چلیے، تاریخی واقعات ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کو بلے کا ریلیف ملا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے اوپر بھی سپریم کورٹ جا چکی ہے. وہ بھی دلچسپ معاملہ ہوگا کہ وہاں سے کیا آرڈرز آتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے. تو کل کا دن بھی اہم اور دلچسپ ہونے والا ہے. یہاں پروگرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. نقطہ نظر میں آج کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات اور موجودہ سیاسی منظرنامے کی نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نقطہ نظر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.